اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ نور کی آیت مبارکہ دوسری کی تلاوت کی گئی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، زنا کرنے والی عورت اور مرد ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ۔ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، اور تمہیں ان پر ترس نہ آئے اللہ کے دین میں۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تمہیں ایمان لاتے ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین، اور چاہیے کہ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کا ایک گروہ حاضر ہو۔ اس آیت مبارکہ میں زنا کرنے والا مرد یا عورت ان کی سزا بیان کی گئی۔ قرآن پاک نے بلکہ پوری ملت اسلامیہ میں زنا کو برا ہی سمجھا رہا اور حرام قرار دیا گیا۔ قرآن پاک نے بار بار زنا کی مذمت بیان کی اور ارشاد فرمایا ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ ومقتا وساء سبیلا، کہ زنا کے قریب نہ جاؤ کہ بے شک یہ بے حیائی ہے اور برا راستہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زانی جب زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان اس سے نکل جاتا ہے، اس سے بڑی بدنصیبی اور کیا ہو سکتی ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ زانی جب زنا کرتا ہے تو وہ اپنے گھر کی طرف ایک راستہ بناتا ہے۔ آج اگر وہ کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ بد فعلی کر رہا ہے، زنا کر رہا ہے، تو کل اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ شریعت نے اسے سختی سے منع کیا، اور جدید سائنس بھی کہتی ہے کہ زنا کرنے سے ایسی لاعلاج بیماری پھیل جاتی ہے جسے ایڈز کی بیماری کہتے ہیں، اور اس کا علاج ہی کوئی نہیں۔ اس سب کچھ کے باوجود اگر کوئی بندہ اس گناہ میں مرتکب ہو جاتا ہے اور پھر اس کا جرم پکڑا جاتا ہے، اس نے جو جرم کیا ہے، اب پکڑے جانے کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ 4 گواہ یک وقت انہیں اس حالت میں دیکھ لیں، اور دوسری صورت یہ ہے کہ جس شخص نے یا جس عورت نے یہ کام کیا وہ اپنے لیے خود 4 مرتبہ گواہی دے دیں جج کے سامنے جا کر، قاضی کی عدالت میں، کہ ہم نے یہ جرم کیا ہے، ہمیں اس کی سزا دی جائے۔ اب جب انہوں نے وہ اس بات کا اعتراف کر لیں گے تو پھر قرآن نے اس کا حل بھی بیان کیا، یعنی ان کی سزا بتائی گئی، اور ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ انہیں سر عام سزا دی جائے تاکہ دوسرے لوگوں کے لیے عبرت اور نصیحت حاصل ہو، اور آئندہ وہ ماحول معاشرہ امن اور سکون میں آ جائے۔ اب اس کی پھر 2 صورتیں کہ وہ زنا کرنے والا مرد و عورت شادی شدہ ہیں یا غیر شادی شدہ۔ اگر شادی شدہ ہیں تو پھر ان کی سزا اور زیادہ ہے، کیونکہ وہ انہوں نے ایک حلال چیز چھوڑ کے وہ باہر کیا ہے، اور اپنی ذمہ داریاں جو اسے نبھانی چاہیے تھیں وہ نہیں نبھائیں، تو اس کی وجہ سے وہ مجرم بھی ڈبل ہوا۔ اس کی سزا یہ ہے کہ انہیں خاص طور پر مرد کو زمین میں کھڑا کیا جائے گا، کمر تک اس کے دائیں بائیں مٹی ڈال دی جائے گی، اور پھر اسے کوڑے مارے جائیں گے، اسے سنسار کیا جائے گا۔ شادی شدہ ہے تو اسے سنسار کیا جائے گا، یعنی پتھر مار مار کے اسے ہلاک کر دیا جائے گا تاکہ باقی لوگوں کے لیے عبرت و نصیحت حاصل ہو جائے۔ اور اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو پھر پہلے کی بنسبت جرم اس کا کم ہے، لیکن جرم اب بھی ہے، لہذا اب اس کو کوڑے مارے جائیں گے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ ہر عام آدمی نہیں، میں اور آپ ایسا نہیں کریں گے، وقت کا جو جج ہے، حاکم ہے، وہ اس کی سزا مقرر کرے گا، اور وہ اپنے طور پر عدالت کے ذریعے اسے سزا دلائیں گے۔ اگر ہر بندے کے اختیار میں یہ سزا دے دی جائے تو پھر بغیر تحقیق و تفتیش کے سزائیں شروع ہو جائیں گی، اور ماحول معاشرے کا امن برباد ہو کے رہ جائے گا۔ اور یہ جو باتیں میں نے بتائیں کہ گواہ طلب کرے گا اور اسی طرح یا خود اس کا اقرار طلب کرے گا تو وہ نہیں ہوگا، اور ایک بندے نے دیکھا تو جناب سزا دینی شروع کر دی، ایسا ہرگز نہیں۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی بھی ماحول معاشرے میں اللہ کی ایک حد کو، یہ حدیں ہیں، اللہ کی ایک حد کو مقرر کرنا، یہ 40 دن کی وہاں بارش سے بھی افضل و اعلیٰ ہے۔ یعنی 40 دن مسلسل بارش ہو اور اس سے جو اناج اگے گا، سبزے اگیں گے،
اس سے یہ بہترین چیز ہے کہ وہاں اللہ کی سزا، جو اللہ نے جو سزائیں مقرر کی ہیں، جو حدیں مقرر کی ہیں، وہ نافذ کی جائیں، تو اس سے یہ زیادہ کہیں بہتر ہوگا، اس لیے کہ ماحول معاشرے کے اندر امن آ جاتا ہے، سکون آ جاتا ہے جب مجرم کو اس کی سزا دی جاتی ہے۔ آج ماحول معاشرے میں جو جرم عام ہیں اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ مجرم کو قرار واقعی سزا نہیں ملتی، جس کی وجہ سے ماحول معاشرے کے اندر یہ تباہیاں اور بربادیاں زیادہ آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں خاص طور پر یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، تمہیں یہ سزا دیتے ہوئے ترس نہ آئے اللہ کے دین میں، یعنی یہ نہ کہو جی یہ جناب اپنا ہے تو یہ بیگانہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں ایک خاتون جس نے چوری کی تھی، وہ قبیلہ مخزومہ کے ساتھ تعلق رکھتی تھی، اور وہ قبیلہ عرب میں بڑا شہرت یافتہ تھا، لوگ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی بارگاہ میں اس قبیلے کے کچھ لوگ آئے اور کہا آپ حضور سے سفارش کریں کہ ہماری عورت کو یہ سزا نہ دے ورنہ تو ہماری ناک کٹ جائے گی۔ عورت کا ہاتھ کیا کٹے گا، ہماری ناک کٹ جائے گی، ہماری بدنامی ہو جائے گی۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین میں نے حضرت اسامہ بن زید جو حضور علیہ السلام کے بڑے پیارے صحابی تھے، بڑے چہیتا تھے، ان کا انتخاب کیا کہ یہ حضور سے اس بارے کہہ سکتے ہیں، ہمیں تو ضرورت نہیں ہے۔ تو جب حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی بارگاہ میں آ کے سفارش کی اور کوشش کی کہ یا رسول اللہ وہ قبیلے والے کہہ رہے ہیں کہ ہماری ناک کٹ جائے گی، ہماری بےزتی ہو جائے گی، تو آپ یہ جو اللہ کی حد ہے اس عورت پہ نافذ نہ کریں اور اسے سزا نہ دیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور سرخ ہو گیا، اور آپ نے ارشاد فرمایا پہلی قوموں کی ہلاکتیں اسی وجہ سے ہوئیں کہ ان میں سے کوئی معمولی آدمی اگر جرم کرتا تو اسے سزا دے دی جاتی، اور کوئی بڑے خاندان والا جرم کرتا تو اس کے لیے ٹال مٹول کر دی جاتی۔ فرمایا اگر میری بیٹی فاطمہ بھی یہ جرم کرتی تو میں اسے بھی یہی سزا دیتا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عدل و انصاف تھا، اور سرکار علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ عام جرموں میں، عام غلطیوں میں عزت دار بندے کی عزت رکھو، لیکن جب اللہ کی حد آ جائے، حد یہ ہوتی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے مقرر کر دی ہے کہ چور نے چوری کر دی اور اس کی چوری ثابت ہوگی تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، یہ شرعی حد ہے۔ زانی نے زنا کیا اور اس کا زنا ان شرائط کے ساتھ ثابت ہو گیا تو اسے سنسار کیا جائے، اسے کوڑے مارے جائیں، تو یہ حد ہے۔ فرمایا ان حدوں میں تم کمی بیشی نہ کرو، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو اللہ کی حد سے تجاوز کرتا ہے وہی لوگ ظالم ہوتے ہیں۔ اللہ کی حدوں کو نافذ کرو، پھر تمہارے ماحول معاشرے میں امن آ جائے گا، سکون آ جائے گا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور چاہیے کہ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کا ایک گروہ حاضر ہو، مسلمانوں کے سامنے جب سزا ملے گی تو آئندہ باقی لوگوں کو عبرت حاصل ہوگی۔ اور یہ اللہ رب العالمین کا بتایا ہوا اصول ہے۔ اللہ اس نظام کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، بنانے والا ہے اور چلانے والا ہے۔ اس کے اصولوں کے مطابق اگر ہمارے حکمران سزائیں دیں تو یقیناً ماحول معاشرے کے اندر امن آ سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔